साथियों, कई दहाइयों बाद आज कराची के इस जलसे में राशिद रबानी साहब मौजूद नहीं हैं। सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, सारे जमहूरी कारकुन राशिद रबानी साहब को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। आप जानते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। आज हमारे दिलों के परचम सानियाए कारसाज के शहीदों की याद में झुके हुए हैं, जिन्होंने अपने खून से कुर्बानी, शुजाअत और जमहूरी जदोजहद का एक नया बाप लिखा था। आफरीन है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर, जिसने 13 साल पहले उस दिन वो हौसला दिखाया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कारसाज के शहीदों की याद हमें नई जज्बा देती है और उम्मीद और कामयाबी की नवीद देती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत का गम, शोदा का गम जिंदगी भर हमारे साथ चलेगा और पाकिस्तान की तारीख में सुर्ख अल्फाज में तहरीर किया जाएगा। हमें इस गम को अपनी ताकत में बदलना है, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को अपनी ताकत में बदला था। 18 अक्टूबर को इस खूनी रात पर भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं अपनी आवाम, अपने कारकुनों के साथ रहूंगी, मुझे धमाकों से नहीं डराया जा सकता। वो धमाके के बाद अपने जियालों के पास हॉस्पिटल पहुंची। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जानती थी कि असल निशाना वो है। अगर वो जमहूरियत का रास्ता छोड़ दे, सच्चाई का रास्ता छोड़ दे, अवाम का रास्ता छोड़ दे, पाकिस्तान ही छोड़ दे, तो वो कातिलों से बच सकती थी। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी जात में, अपनी बहादुरी में बेनजीर थी। वो कभी भी डरी नहीं, कभी अपने अवाम का साथ नहीं छोड़ा। कारसाज के शोधा पूरी दुनिया में इंसानी हकूक, जमहूरी आजादी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग की अलामत है। कारसाज का वो कारवाने जमहूरियत का सफर जारी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का दिफा के लिए, मुल्क की बका के लिए अपना खून दिया है। हम पर शुदाए जमहूरियत का कर्ज है और वो कर्ज हमने अदा करना है। पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने ये सफर जारी रखना है। इंकलाब की चाप सुनाई दे रही है, जिस सुबह के लिए शुदा
اپنی جانیں دی، وہ صبح ضرور آئے گی، جلد آئے گی۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں۔ آج جو فیصلے کیے جائیں گے پاکستان کے عوام کریں گے، اس کے نتائج پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کریں گے۔ ہم نے اس ملک میں عوام کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور حقیقی جمہوریت کے قیام کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے لڑنی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام ادارے کھوکھلے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی بات کی جا سکتی ہے۔ ان تمام آوازوں کے گلا گھونٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا پر تالا ہے، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے، جمہوریت کو سمجھنا ہے۔ یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے، جب فیشزم امپوز کیا جاتا ہے، تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے، غریب کا چولہا بجھتا ہے، لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہوتی ہے، معاشرے میں گھٹن ہوتی ہے۔ بات کرنے کی آزادی، سانس لینے کی آزادی، عزت سے زندگی گزارنے کی آزادی، غربت سے آزادی، ان سب آزادیوں کا ضامن جمہوری نظام ہے۔ ہمارے پاس یہ نظام 1973 کے آئین کی صورت میں موجود ہے۔ آئین ریاست اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دو۔ اس حکومت نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ عوام کی ذمہ داریاں عوام کی برداشت سے زیادہ ہے اور حکمران اپنا کوئی بھی فرض پورے کرنے سے منکر ہے۔ جمہوریت کی جنگ، عوام کی جنگ، جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ ہے۔ جب جمہوریت نہ ہو تو فیصلے عوام کی منشا سے نہیں، چند لوگوں کے لیے کیے جاتا ہے۔ آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو شکایت کرنے کی آزادی بھی نہیں۔ آج ہائی ویز پہ ہماری بچیوں اور ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بجائے مسلمان کو پکڑنا اور ہماری بہنوں کو محفوظ کرنے کو، حکومت کی ترجیح صرف اپنے من پسند افسران کو بچانا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے، روپے کی قدر گرنے کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے ہیں۔ اس کو عوام کی بھوک نظر نہیں آتی، اس کو عوام کا غصہ نظر نہیں آتا۔ اس دور میں عوام نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے، تاریخی بے روزگاری دیکھی ہے، تاریخی غربت دیکھی ہے۔
आटा में करप्शन, चीनी में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन। मुखालफीन के लिए नैब है, मुखालफीन के लिए नैब का अंधा कानून है, और सिलेक्टेड वजीर आजम के दोस्तों के लिए अवाम के पैसे। पंजाब में एक नाअहल डमी वजीर आला लगाकर पंजाब के साथ एक मजाक किया जा रहा है। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है। सिंध के हकूक पर डाके डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के साथ सौतेले सलूक किया जा रहा है। सिंध को इस साल अपना एनएफसी अवार्ड का हिस्सा नहीं दिया गया। 300 अरब रुपया सिंध को नहीं दिया गया। आप जरा सोचे, इसी शहर कराची में हम कितने नौजवानों को 300 अरब रुपए के साथ रोजगार फराहम कर सकते थे। सिंध का कैपिटल कराची को अलग करने के साजिश पक रहा है। जहां से गैस निकलती है उनको गैस नहीं दिया जाता। के इलेक्ट्रिक हमारे कराची के अवाम का खून चूस रहा है, और इमरान खान अपना दोस्त को बचाने के लिए कराची को अवाम को अंधेरा में धकेल जाता है। हमारे यहां अब तक सैलाब के मुतासरीन हैं। हमने तारीखी मानसून देखे थे, तारीखी बारिश देखा था, तारीखी सैलाब देखा था। हमारा कराची से लेकर मीरपुर खास तक, मीरपुर खास से लेके उमरकोट तक, उमरकोट से लेके सांगर तक, सांगर से लेके बदीन तक हमारा सैलाब के मुतासरीन आज तक दरबदर है, और उनको इमदाद देने दूर की बात, मदद करना दूर की बात, हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम ने उनका पूछा तक नहीं। उनका मुतालबा है कि जिस तरह सदर जरदारी ने 2011 में पाकिस्तान काट दिया, हर सैलाब मुतासरीन को पैसा दिया, अब भी आपको उनका हक देना पड़ेगा। चाहे वो कराची से हो, चाहे वो मीरपुर खास से हो, चाहे वो सांगर से हो, वो उतने ही पाकिस्तानी है जैसे बाकी सूबों से है। और जब नेशनल डिजास्टर होता है, कुदरती आफत होता है, तो वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी होता है उनको मीरपुर खास के, कराची के, सांगर के, बदीन के और उमरकोट के अवाम को अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इमरान ने सिर्फ कराची को धोखा दिया है। सुना होगा आपने, 1000 अरब रुपया का पैकेज, 1000 अरब रुपया का पैकेज धोखा निकला, यू टर्न निकला। उसमें आपके लिए एक नया रुपया नहीं है। उस 1000 अरब रुपया का पैकेज में आपका अपना 800 अरब रुपया है, जो सिंध का एडीपी है, जो 3 साल से चलते आ रहे हैं। उसमें जो 100 अरब रुपया वफाकी मंसूबे के हैं, वो तो सदर जरदारी का वक्त से और मियां साहब के वक्त से ऑनगोइंग मंसूबे हैं। इन्होंने कराची के इस सूबे के मुतासरीन के लिए 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने मिनी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुआशी हब के लिए 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा वो आपका वसाइल पे डाका डालना चाहते हैं,
وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں، ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا۔ سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، ہوش کے ناخن لو، واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو۔ اگر آپ واپس نہیں لیتے ہو تو میں یہاں کے موجود ایم پی ایز کو، یہاں کے موجود سینیٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ سینیٹ آف پاکستان میں صبح اسمبلی سندھ میں وینسڈے آپ کا سیشن ہے، اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے، سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے، ایک لات مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک دیں۔ یہ آئلینڈز چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے، یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے۔ جو یہاں کے آئلینڈز ہیں وہ ہماری ماہی گیروں کے ہیں، ہم آپ کو ان کا آئلینڈز قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ وزیر اعظم اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب کٹ پتلیوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے تو نہ صرف ملک کے اندر عوام پر ظلم ہوتا ہے بلکہ فارن پالیسی بھی تباہ ہوتی ہے۔ یہ کشمیر کے سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر یہ کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا ہے۔ یہ کشمیر کو بچانے کا وعدہ کرتا تھا، اب اس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے۔ ملک کے اندر فیشزم نے ہمارے کشمیر پر اور مودی کے بربریت پر موقف کمزور کیا ہے۔ آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں۔ اس نالائق، نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا۔ آج کسان کے گھر میں بھوک ہے، مزدور بے روزگار ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہے، بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے عوام لاپتہ کیا جا رہا ہے اور اس جرم میں ہمارا ریاست ملوث ہے۔ ہمارے ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور جہاں دوائیاں ہیں تو وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ تعلیم کا بجٹ کم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور کٹ پتلی حکمران بے فکر ہے کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، یہ کسی اور کے کہنے پہ آئے ہے۔ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں۔ اس سے زیادہ آمرانہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ پارلیمان کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اس کو عوام کی بھوک اور ان کے آنسو نظر نہیں آتے، اور یہ پاکستان کی پوری جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کسی ایک شخص کی حکومت جمہوریت کی نفی ہے۔ اس شخص کا غرور پاکستان کی عوام مٹی میں ملا دے گی انشاءاللہ۔ اس کٹ پتلی وزیر اعظم اور ان
پٹلی وزیر اعظم اور اس کے سہولت کاروں کو ماضی کے آمروں کا یاد کرنا چاہیے. تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنا خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. تاریخ کا فیصلہ ہے، تاریخ کا فیصلہ ہے کہ خلق خدا کے سامنے بڑے بڑے سے بڑے بڑے عامر، جابر، غاصب نہیں ٹک سکا. اس کٹ پتلی کی اوقات کیا ہے؟ یہ لڑائی نہیں ہے، مگر یہ لڑائی اب فیصلہ کن ہوگی. ہماری جمہوریت کے ساتھ یہ کھلواڑ اب بند ہونا پڑے گا. جب کبھی پاکستان میں آمرانہ طاقتیں جمہوریت اور عوام کے حقوق پر حملہ آور ہوئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے. ہم نے ضیاء الحق کا تاریخ توڑ دیکھا ہے. ہم نے مشرف کا جبر دیکھا ہے. ہم نے اس ملک کی جمہوریت کا دفاع اپنے خون سے کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جانیں دی ہیں، مگر اپنے غریب عوام کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے. ہماری سیاست صرف عوام کے لیے. جب بھی کبھی جمہور کی پاسداری کی بات آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی اختلافات بھلا کر تمام جمہوری قوتیں اور عوامی طاقتیں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی مزاحمت کی. ضیاء الحق کے جبر کے خلاف شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایم آر ڈی کی پرچم تھاما اور عوام کے حق کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، جمہوریت کے دفاع کے لیے عوام کے درمیان میں جدوجہد کرتی رہی. مشرف کے مارشل لاء میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی اور ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کا وعدہ کیا. اور اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، مگر وہ فتحیاب ہوئی. ہم نے نہ صرف مشرف بگورا سرٹیفائیڈ غدار قاتل کو ہروایا، مگر ہم نے 18ویں ترمیم کے تھرو 1973 کا آئین بھی بحال کیا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک اسی جمہوری مزاحمت کی ایک کڑی ہے. آج ہمیں پھر وہی لڑائی لڑنی ہے، اپنے غریبوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پارلیمان اور آئین کے لیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور طاقت کو اپنے اصل مالک یعنی عوام کو واپس دلانے کے لیے. آج بھی مخالف وہی طاقتیں ہیں جو غریب کا چولہا بند کرنا چاہتی ہیں، جو حق کا آواز بلند کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر نہیں بلکہ غیر جمہوری طریقے سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. آج پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کی حکمرانی پر حملے ہو رہے ہیں. آج پھر ہمیں اکٹھا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ایک بار پھر شکست دینی ہے. یہ لڑائی ہم سب کو لڑنی ہے، ہر جگہ لڑنا ہے، پارلیمان میں لڑنا ہے، سڑکوں میں لڑنا ہے، جیلوں میں بھی لڑنا ہے. اگر ہمیں پارلیمان میں نہیں بولنے دیں گے تو ہم پھر سڑکوں پر بولیں گے.
اگر ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر ہماری حق کی صدا جیلوں کی دیواریں ہلا دیں گی. کس کس کو جیل میں ڈالیں گے؟ کبھی کوئی عوام کو بھی جیلوں میں ڈال سکا ہے؟ کبھی سمندر بھی قید ہوا ہے؟ کیا کبھی جیل نے سچ کو قید رکھا ہے؟ ان کو تو پابندیاں لگانے کا بڑا شوق ہے. مثبت رپورٹنگ کے علاوہ ہر خبر پہ پابندی، ٹی وی پہ پابندی، نیوز پیپر پہ پابندی، سلیکٹ بولنے پہ پابندی، یہاں تک کہ ٹک ٹاک پہ بھی پابندی. مگر عوام کے سوچنے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بھوکے بچے کے رونے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بے روزگار نوجوان کے غصے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ عوام کی طاقت کے سامنے زور اور جبر والے نہیں ٹھہر سکتے. اس کٹ پتلی وزیر اعظم کی حکومت کی تو بنیاد ہی نہیں ہے. یہ سب ڈھانچہ کھوکھلا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ جیل کی دھمکی، نیب کی دھمکی. ہم تو کارساز میں کھڑے ہیں جب ہم بم دھماکے سے نہیں ڈرے. اس کٹ پتلی کی کیا اوقات ہے؟ اس سلیکٹڈ کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو شہید ناصر بلوچ جیسے جیالوں کے جماعت ہیں. شہید ناصر بلوچ جب ضیاء الحق کا پھانسی گھاٹ کا سامنا کیا تو اس نے اعتراض کیا کہ ساتھیوں، میں پھانسی چلنے جا رہا ہوں، خاموشی کیوں ہے؟ اور پھر پورا جیل گونج اٹھا کہ نعرے بھٹو، جیے بھٹو، نعرے بھٹو، جیے بھٹو.